قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 18ویں پارے کا 7واں رکوع پڑھنا ہے۔ یہاں سے نیو سورہ اسٹارٹ ہو رہی ہے، اس کا نام ہے سورۃ النور۔ بہت ہی آسان ہے، یہ مدنی سورہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی، اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے مدنیہ، سورۃ النور مدنیہ۔ اس سورہ کے اندر آیت 64 ہے، یعنی 64 آیتیں ہیں، اور اس پوری سورہ میں 9 رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کرے۔ یہ سورہ نور کا پہلا رکوع ہے اور 18ویں پارے کا 7واں رکوع ہے۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو دھیان سے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النور مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم۔ فا کو ڈائریکٹ جیم سے ملانا ہے، یہاں پر الف مدہ یعنی فا ایسا نہیں پڑھنا، اس لیے کہ بعد میں جزم والا حرف ہے، تو جزم والے حرف کو ہمیشہ پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر فجلدو پڑھنا ہے۔ فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا۔ 2 زبر ہے، رکنے کی حالت میں الف مدہ بنے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا، چھوٹی مد ہے، رکنے کی حالت میں مد نہیں کریں گے، شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ۔ یہاں پر نہیں رکنا تھا، لیکن سانس ٹوٹ رہی تھی، اس وجہ سے ہم رک گئے۔ یہاں پر کیوں نہیں رکنا تھا آپ ہمیں ضرور کامنٹ میں بتائیں، اس لیے کہ اکثر ہم پہلے والے سبق میں بھی بتا چکے ہیں۔ 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ ہم آپ کو اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ جاننے کو ملے کہ ہم آپ کو روزانہ جو سبق پڑھا رہے ہیں اس میں نئی نئی بات آپ کو سکھا رہے ہیں، کہ آپ اس کو یاد بھی رکھ رہے ہیں یا آپ کے دماغ سے نکل جاتی ہے ساری باتیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو۔ اگر آپ روزانہ سبق پڑھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين۔
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، یہاں پر تین نہیں پڑھنا، تنوین کے بعد یا جزم والے نون کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو وہاں پر نون ساکن کو یعنی جزم والے نون کو اور تنوین کو، چاہے دو زبر کی ہو، دو زیر کی ہو یا دو پیش کی ہو، اس کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. بہت سے لوگ یہاں پر من الصادقین پڑھتے ہیں، صادقین نہیں پڑھنا ہے، سین آئے گا جب صادقین پڑھیں گے، لیکن یہاں پر تو صاد ہے، لہٰذا صاد کو اچھے سے ادا کرے، موٹا پڑھے یعنی پور پڑھے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 18ویں پارے کے یہاں تک 7 رکوع مکمل ہو چکے، اور آج سورۃ النور جو ہم نے شروع کی ہے اس کا 1 رکوع مکمل ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں عین کے اوپر 1 لکھا ہوا ہے، اور آج کے رکوع میں ہم نے 10 آیتیں پڑھی. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے. جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہے سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.